اچھا وہ نا ہمارے یہاں ایک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, وہ آپ نے کبھی F-16 دیکھا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ پی ایف بیس کے پاس ہے نا, ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ 2 چڑیاں اڑ رہی تھیں, تو وہ ان کے اوپر سے گزرا F-16, اس کی دھاڑ اور چنگھاڑ, یعنی چڑیاں بیچاری تھپڑا گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ ایک بہن نے دوسری بہن سے پوچھا کہ یہ اتنا تیز کیوں اڑا ہے, ہم تو اتنے تیز نہیں اڑے. تو اس نے کہا اس کی دم میں آگ بھی تو لگی ہوئی ہے, دیکھو تو صحیح اب کتنی آگ ہے جو لگی ہوئی ہے, اگر تمہاری دم میں بھی لگی ہوگی تم بھی اتنا تیز اڑو گے. تو ہماری دم میں وہ لگی نہیں تھی آگ کسی وجہ سے. آپ نے کیسے یار ایک لیپ ٹاپ سے کیسے کام شروع ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, کون بنا دے کہانی سنا دوں میں کبھی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو. اور یہ جب 4 قدم آ جائیں تو یہ ایک آپشن آئے گی, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یہ غلطی میں کر چکا ہوں, یہ غلطی تم نہ کرنا تاکہ تمہارا کاروبار کھڑا ہو جائے. تو میرا بھائی چھوٹا مجھے کہنے لگا بھائی آپ سکھا تو نہیں رہے. میں کیوں, جتنی توجہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور ان کو مفت آپ مشورے دیتے ہیں, اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے کاروبار پہ توجہ دے رہے ہیں. میں کہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا, یہ کیا فائدہ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہوگا یہ مجھے پتا ہے. کیا فائدہ ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن ہوگا فائدہ. ایک دوست سے ملا, دوسرے سے, تیسرے سے. اچھا جو آپ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اس طرح کے لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ فحش گفتگو شروع کرتے ہیں تو چند دنوں بعد, ہفتوں بعد آپ دیکھیں گے آپ کے حلقہ احباب میں نا وہ لوگ ہو جائیں گے جو کہ فحش گفتگو کرتے ہیں. اچھا آپ عالمانہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں یا وہ سوچنا شروع کرتے ہیں, پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کا حلقہ احباب تبدیل ہو جائے گا. اچھا ہوا یہ آپ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو نا, ایک پورا ایک فلسفہ بھی اور پریکٹیکلی بھی ہوتا ہے. تو ہم چونکہ ہماری وہ دم میں لگی ہوئی تھی آگ, تو ہمیں نا وہ لوگ جلدی کلک ہو جاتے تھے جن کی دم میں لگی ہوئی تھی آگ, میگنیٹ کی طرح آ کے چپک جاتے تھے. 2-3 اور جو ہے وہ مچھوں میں مل گئے, انہوں نے کہا ارے کام کرتے ہیں مل کے نا پڑھاتے ہیں, ایک کورس ڈیزائن کرتے ہیں, اس کہتے ہیں فری لانسنگ. فری لانسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی باقاعدہ کاروبار نہیں ہے, کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے, کوئی باقاعدہ دفتر نہیں ہے, لیکن آپ اپنی خدمات کچھ رقم یا کسی معاوضے کے وجہ کسی کو دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فری لانسنگ. یہ آپ کا کوئی باقاعدہ شعبہ نہیں ہے, باقاعدہ کاروبار. ابھی تو ایک ہے نوکری, آپ ایک ادارے میں ہیں, کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. ایک ہے کہ آپ کسی ادارے میں بھی ہیں اور آپ کسی اور کو خدمات بھی مہیا کرتے ہیں. اچھا یار میں آؤں گا, میں آپ کو 5 لیکچر دوں گا, یہ میتھس کے یہ 5 سبق ہیں, میں آپ کو پڑھا دوں گا اور میں واپس آ جاؤں گا, میں مستقل ملازم نہیں ہوگا. یہ ہوتی ہے فری لانسنگ. تو ہم لوگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی فری لانسنگ کرتے تھے آن لائن. مطلب ایک طریقہ یار یہ ہے کہ آپ نے جو گاہک پکڑنا ہے وہ آپ لے لیں یہاں سے, جو پاکستان میں آپ آئیں جائیں, اب دیکھیں ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ نے اسے کام لے لیا. ایک یہ کہ آپ نے اسے رابطہ کر لیا, وہ بیٹھے امریکہ میں, آپ بیٹھے پاکستان میں, آپ نے اسے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کر دیا اور آپ نے اسے کام لے لیا. اس کو آن لائن کہتے ہیں, آپ نے وہ کام آن لائن لے لیا اور کام آپ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہنر والا کام ہے. یعنی وہ محض کام نہیں ہے جو کہ وہ ڈیٹا انٹری ہے, کاپی پیسٹنگ ہے, وہ والا کام نہیں ہے, باقاعدہ ایک ہنر ہے اور اس میں آپ اپنا ہنر آپ کا پڑھ بھی رہے ہیں. تو ہم تینوں نے مل کر سوچا ہے وائی ناٹ کہ ہم لوگوں کو نا یہ فری لانسنگ بھی پڑھائیں باقاعدہ, کہ پیسے کمانے کیسے ہیں, صفر سے کیسے کاروبار شروع کرنے ہیں. بہت بڑا علم ہے. یعنی آپ صرف نا ایک اپنے گھر کے باہر ایک بینر لگا دیں, آئیے آپ کو سکھائیں کہ پیسے کیسے کمائیں, دیکھیں ذرا کتنی رجسٹریشن آپ کے پاس آتے ہیں. مسئلہ ہے لوگوں کا, اور یہ جینوئن مسئلہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ حریص ہیں خدا نخواستہ یا لوگ لالچی ہیں, لوگوں کی ضرورتیں ہیں اور وہ آپ نے پوری کرنی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو رولز دیے ہیں ان میں سے ایک بریڈ ونر کا رول بھی تو ہے نا. بریڈ ونر کا مطلب یہ کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے, نان نف کے ملک کے ذمہ ہے, تو آپ نے کرنا ہے, وہ آپ کی ذمہ داری. تو ہم 3 دوست ملے, دوسرے کا نام بھی کامران تھا, میرا نام بھی کامران, تیسرا ایک ملا ریحان. تینوں کا سفر کوئی نا اسی طرح سے تھا کہ ایک لڑکا تو FSC میں FA میں فیل ہو گیا تھا میتھ میں, اور اب اس کی جو اکاؤنٹنگ کمپنی ہے وہ دنیا کی ٹاپ 13 کمپنیز میں آتی ہے. دوسرا لڑکا تھا وہ بھی اس طرح کے گاؤں دیہات کا, اس کو بلڈ اپ تھا اور ایکسپوجر نہیں تھا, اور پھر اس نے محنت کی اور وہ یہاں تک پہنچا. ہم تینوں نے مل کے کورس ڈیزائن کیا 40 دنوں کا, اور ہر روز 3 گھنٹے کا وہ کورس تھا فری لانسنگ. ہم نے اس کا نام رکھا فری لانسر فیکٹری, کیونکہ ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے فری لانسر جو ہے نا وہ تیار ہو. اور IT یونیورسٹی ہے لاہور میں, عرفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں بنی ہے ابھی. تو ان کو ہم نے پچ کیا کہ جب ہم چونکہ وہیں پہ تھے, کام کاج کر رہے تھے اور گفتگو ہماری چل رہی ہوتی تھی. اچھا اس کو پکڑو, شاید میں مسئلہ ہے, جی میں تمہیں بتاتا ہوں, یا اس کام کو ایسے کر لو, ایسے کر لو تو بہتر ہو جائے گا. میں یہ مسلسل وہ جد و جہد اور وہ چل رہی. لوگوں نے کہا یار اس کو باقاعدہ پڑھا دیں. ہم نے وہ کورس ڈیزائن کیا اور پڑھانا شروع کر دیا. 40 لوگوں کا کورس تھا وہ, اور سارے طالب علم تھے. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل. اس میں ہوا یہ کہ جب وہ کورس ختم ہوا, کورس تو ختم ہوا 40 دن میں, چوتھے یا 5ویں دن لڑکوں کو پروجیکٹ ملنا شروع ہو گئے آن لائن جو وہ کام کر رہے تھے, چاہے وہ $5 کا ہی تھا. ایک بچے کو پروجیکٹ ملا $5 کا, ایک بچے کو. اس کے بعد وہ پبلک ساری 39 لوگوں کی 38 لوگوں کی جو باقی تھے
جو ان کو ہوتا تھا کہ اللہ کے کلاس ختم اور ہم نکل جائیں, وہ بیٹھے ہوئے ہم نا یار چھٹی ہو گئی جائیں گا, نہیں سر ہم پریکٹس کر رہے ہیں, ٹک 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 لگے ہوئے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ یعنی جب کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ, اور پیسہ دنیا میں سب سے بڑا موٹیویٹر ہے, بڑے ترین موٹیویٹر میں سے ایک پیسہ بھی آپ کی جیب میں 1000 روپے ڈال دیں, خود بخود آپ کی نا ساری موٹیویشن ہائی ہو جائے گی, سارے سسٹم ویسے سیٹ ہو جائیں گے. تو وہ بچوں کے سسٹم سارے سیٹ ہو گئے, چیزیں ہونے شروع ہو گئی, انہوں نے مل کے کام کرنا شروع کر دیا. ایک کو $100 کا مل گیا, دوسرے کو 200 کا, $700 تک کا پروجیکٹ بچوں نے لیا. پروجیکٹ اس نے اٹھایا تھا شاید $200 کا, اور کام زیادہ تھا تو میں نے اس کو بتایا آپ اس کو ایسے رینیگوشیٹ کریں, کسٹمر سے یہ بات کریں, یہ بات کریں, بھی کام زیادہ ہے, اتنے ورکنگ آورس لگیں گے وغیرہ. وہ $700 تک گیا. $700 کا مطلب ہے 70,000 روپے. ناٹ بیڈ. یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے, گھر میں بیٹھتے ہوئے اگر آپ ایک مہینے میں 70-80 ہزار روپے کما لیں تو بہت اچھے پیسے ہیں, اور آپ گھر میں بھی ہیں, انٹرنیٹ کا خرچہ ہے, کیا خرچہ ہے. تو بچے بڑے خوش ہوئے. 40 دنوں کورس میں جب ختم ہوا تو 36 بچوں کو پروجیکٹس مل چکے, $100-150 $200 سے. اس پہ ٹھیک ٹھاک ہائپ کریٹ ہوئی, بڑا زبردست سیریمنی ہوئی, اور فلانا نام ہے بڑا. اس پورے سفر سے جو میں نے سیکھا, اس کے بعد تو پھر میں ٹریننگ کمپنی جوائن کی, تو میں خیر کراچی آ گیا, اور لڑکوں نے وہ کام اس طرح سے ادارے کی سطح پہ تو نہیں کیا, لیکن اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ وہ کام کرتے تھے. جب یہاں پہ آ گیا تو ٹریننگ کمپنی جوائن کر لی, پھر ہم نے ایک آئس کریم کمپنی سیٹ اپ کر لی, پھر اس کو ہم نے بڑھانا شروع کر دیا. جو چیز میں نے سیکھی نا اس پورے سفر سے, اب آ کے تو پہلے ہم فری لانسنگ کر رہے تھے. فری لانسنگ سمجھ لیں کہ پہلا قدم ہے کسی بزنس کو کرنے کا. یعنی اگر آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے بغیر کسی کاروبار کے, بورڈ کے, دفتر کے, جب آپ کے اخراجات ہی کوئی نہیں ہے, آپ اگر تب پیسے نہیں کما سکتے تو باقاعدہ دفتر بنا کے اخراجات کر کے پیسے کیسے کمائیں گے آپ. وہ تو الٹا اخراجات تو ہو رہے ہوں گے, پیسے کیسے کمائیں. تو فری لانسنگ پہلا اسٹیپ تھا اس کو کرنے کا. اس کو کہتے ہیں انٹرپرینور. آج کل کافی اصطلاح چل رہی ہے, انٹرپرینورشپ, کاروبار آپ کو اپنے کرنے چاہیے. تو فری لانسنگ اس کی پہلی سیڑھی ہے, اور انٹرپرینورشپ اس کی دوسری سیڑھی. جب ہم نے انٹرپرینورشپ پڑھی, یعنی پڑھی تو کیا, یعنی تجربات کر کے سیکھی, اور کام کیا, اور چوٹیں کھائیں, اور نقصانات کیے, اور تحقیق کی, اور بھاگ دوڑ کی, سارا. اب آ کے جو ہمیں سمجھ میں آیا, میں نے پچھلے دنوں کافی ریسرچ بھی کی اس پہ, اپنا شعبہ ہے تو ہم اس پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ دنیا پہ, میں سوچا دنیا پہ کیسے اثر انداز ہوں مثبت انداز میں. اب کیا کریں کہ دنیا میں ایک لمبا امپیکٹ رہے. اس لیے نہیں کہ آپ کا نام ہو جائے, اس لیے کہ خیر کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں. میں نے بڑے غور کیا تو اس میں مختلف شعبے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا شعبہ معاشیات. آپ کی ٹیبل پہ یہ پانی کی اس برانڈ ہے, کیا نام ہے اس کا؟ نیسلے. ایک کمپنی ہے, ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے نیسلے. آپ کے حال میں اس ایک کمپنی کی کتنی کمپنیز ہوں گی؟ یعنی کہ نیسلے پیور لائف ہے نا اس کا نام, نیسلے پیور لائف, یہ ایک برانڈ ہے. نیسلے کمپنی, پیور لائف ایک برانڈ ہے. آپ خیال میں اس نیسلے کی کتنے برانڈز ہوں گے؟ یہ جیسے پیور لائف ایک برانڈ ہے, ایسے کتنے برانڈز ہوں گے؟ کتنے؟ 100, 150, کس کے 250, 300, 2000 برانڈز ہیں اس ایک کمپنی کے, اس کا نام نیسلے ہے. پانی سے لے کے, بچوں کے دودھ سے لے کے, چاکلیٹ سے لے کے, کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے, یو نیم اٹ, جو چیز ان کے پاس نہیں. اور دنیا میں بڑی معاشی کمپنیز ہیں اس وقت جو بڑے کاروبار کر رہے ہیں جو لوگ. ایسی کمپنیز ہیں کہ اگر صرف دو کمپنیز اپنے 3 مہینے کی آمدن ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو امت مسلمہ کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں, سارے قرضے اتر سکتے ہیں. والمارٹ ایک سٹور ہے جس کے اب 9000 سٹورز ہیں یو ایس میں, والمارٹ اس کا نام. اور اس آدمی نے جب کاروبار شروع کیا تو اس کے پاس $15,000 تھے, اور $10,000 اس نے سسر سے ادھار لیے. اور اس اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہو تو اپنے سسر سے ادھار لینا چاہیے, آپ کو اس کو پارٹنر نہیں بنانا چاہیے. بہت اہم اصول. ہاں یہ بہت اہم اصول ہے. اور اس نے وہاں سے وہ کام کرنا شروع کیا, اور ایونچولی کرتے کرتے وہ 9000 سٹورز ہیں. اس کی ایک کوارٹر کی جو سیلز ہے, ایک کوارٹر کی 3 مہینے کی جو سیلز ہے, وہ پاکستان کے پورے سال کا بجٹ ہے. قرضے ورضے تو چھوڑ دینا آپ, 3 مہینے کی سیلز آف والمارٹ برابر ہے پاکستان کا کل سالانہ بجٹ. ایگزیکٹلی فگرز اب یاد نہیں, لیکن میں اب بہت تحقیق کے بعد بہت یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت تحقیق اور بڑے وثوق کے ساتھ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, خود جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار یہ اس شعبے میں ہم کیوں پیچھے ہیں, ہم نے کیوں بہت بڑے بڑے کاروبار نہیں کیے. اب مجھے کسی ایک
ملٹی نیشنل کمپنی کا نام بتا دیں جو مسلمانوں کی. کوک مسلمانوں کی, پیپسی مسلمانوں کی, یونیلیور. کسی کمپنی میں کوئی وہ ہے شیئر ہے کچھ, باقی کوئی مسلمان جو ہے 500 جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں کوئی وہ نہیں. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کاروبار سے کتنا امپیکٹ ہوتا ہے معاشرے پہ؟ یعنی ایک مرد کی جو ایک پورے دن کی سب سے بڑی مصروفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فکر معاش. فکر معاش سب سے بڑی مصروفیت ہوتی ہے اس کی. اس میں سے جو ٹائم بچتا ہے وہ تقاریب کو دیتا ہے, وہ بچوں کو دیتا ہے, وہ اپنی فیملی کو دیتا ہے. اس میں سے کچھ بچتا ہے تو وہ اپنے لیے کچھ وقت نکالتا ہے, نہیں نکالتا ہے. فکر معاش اس کی سب سے بڑی مصروفیت ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ فکر معاش کا ذریعہ جہاں سے وہ پیسے کما رہا ہے, جو ماحول, جو علاقہ, جو ٹیریٹری, جو ادارہ جہاں وہ کام کر رہا ہے, اس ادارے میں جو ویلیوز ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس کو, جو سوچ ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کو, وہی سوچ آہستہ آہستہ اس انسان کا کردار بنتی ہے. یہ پریکٹیکل آپ کی ساری جو تھیوری ہے نا پچھلے 15-20 سال کی, 10 سال کی, 12 سال کی پڑھائی کی, وہ ایک طرف رہ جاتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے بیٹا یہاں کام ایسے ہوتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ انسان کا کردار بننا شروع ہوتا ہے. اور وہی کردار پھر آہستہ آہستہ باقی لوگوں پہ اثر انداز ہوگا. پیسہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے عموماً نا ڈسکس نہیں کیا جاتا. کچھ ہوتے ہیں پیسہ شاید نا شر کا باعث ہے. یعنی یہ بات ہم نے بہت سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عسرت کی زندگی گزاری, صحابہ کرام نے بہت تنگی کی زندگی گزاری, اور گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا اور چولہے نہیں جلتے تھے. یہ بات درست ہے, لیکن کیا یہ تصویر کا پورا رخ ہے؟